بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اور میرے پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو سی اسٹڈی گروپ اینڈ ولاگ کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بندوں کے حقوق۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بندوں کے کیا حقوق ہے، اس میں کون کون سے حقوق آتے ہیں۔ اس میں والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، قریبی دوستوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق اور ماتحت لوگوں کے حقوق کیا کیا ہے اور ہمیں کیسے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اپنی کمنٹس کرے تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی مل سکے۔ اور ہر ایک کو حوصلہ افزائی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ ایک یہ موٹیویشن فارم ہے۔ ہر بندے میں کچھ نہ کچھ خاصیت پائی جاتی ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا بھی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہر اچھی بات کے ذریعے سے کسی کو موٹیویٹ کرے تاکہ وہ بھی میدان میں آ جائے اور اپنی خیالات کا مظاہرہ کر سکے۔ اسلام میں بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اپنے جن بندوں کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، مگر بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف نہ کرے۔ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، قریبی دوستوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، ماتحت لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ والدین کا حق یہ ہے کہ ہم ان کا کہا مانیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آئیں۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے اور ان کی تعلیم و تربیت میں کسی طرح کا فرق روا نہ رکھیں۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں۔ یتیموں کا حق یہ ہے کہ ہم ان پر شفقت کریں، ان کی امانتوں کی حفاظت کریں اور بالغ ہونے پر ان کی امانتیں واپس کر دیں۔ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ دکھ درد بانٹیں، مصیبت میں ان کے کام آئیں۔ مسافروں کا حق یہ ہے کہ ان کی مہمان نوازی کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ماتحت لوگوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کا جائز حق انہیں دیا جائے۔ دوستوں کا حق یہ ہے کہ ہم دل سے ان کے خیر خواہ ہوں، ان کی اجازت کے بغیر ان کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا
کہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی یہ نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں، چنانچہ اس کے سب نیک عمل حقداروں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ اگر لوگوں کے حقوق پھر بھی اس کے ذمہ ہوں گے تو حکم دیا جائے گا کہ حقداروں کے گناہ اس کے اعمال نامہ میں درج کیے جائیں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ چنانچہ حقداروں کے گناہ اس کے اعمال نامہ میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کے پاس گناہوں کا انبار لگ جائے گا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، چنانچہ وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف عبادات یعنی نماز روزہ ہی کافی نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنا اور بندوں کو دکھ دینے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا، مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، مصیبت کے وقت اپنے بھائی کی مدد کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، سلام کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی ہو سکے اس کو ہر کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے حقوق کا خیال رکھے، تاکہ جب حقوق کا ادا کیے جائیں گے، حقوق یعنی دوسروں کے حق ادا کیے جائیں گے، تو معاشرے میں امن، سکون، اطمینانی، امن بھلائی ہوگا، اور تمام معاشرے کے افراد امن سے رہیں گے، اور ہر طرف ایک اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اس میں یہ سب کچھ چیزیں آتی ہیں جب قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ جب ہم اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں بد امنی، بے سکونی، بے اطمینانی، ہر طرح کے سماجی مسائل، معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ اسلام ایک پرامن سکون والا دین ہے، اس میں بھلائی ہے۔ جب بھلائی معاشرے میں ہوگا، مسلمان کا بھائی سمجھا جائے گا، تو ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اصولوں پر عمل کریں۔ آج کل ہم عمل کرنے میں بہت ہی کمزور ہو گئے۔ ہمارے ہاں بہت سی سماجی مسائل کا انبار لگ گیا ہے، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ قرآن و سنت کے اصولوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان کو کس طرح اپنایا جائے۔ اس کو اپنانے کی توفیق اللہ پاک ہمیں فرمائے، تاکہ معاشرے میں امن اور سکون سے رہیں، اور ہم سب جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ بھی آرام سکون سے رہیں گے، اور ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں
دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام ہماری زندگی کا جو بھی کام ہے اس میں اسلامی رنگ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھلائی مل سکے۔ آمین۔